بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ایک وقفے کے بعد آنا ہوا ہے. کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ ہمارا سلسلہ رک گیا تھا. ناظرین اس وقت آج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف مینڈیٹ چوری کے الزام کے تحت ایک بھرپور یوم احتجاج منایا ہے. صرف خیبر پختونخوا میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں منایا گیا ہے. لیکن ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعی وقت کتنا تیزی سے بدل جاتا ہے. آج سے محض ایک مہینہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب اسی پشاور میں پی ٹی آئی کا کوئی پرچم لہراتا، پی ٹی آئی کے کوئی جلسے کا نام لیتا تو انتظامیہ اور پولیس کے اہلکار ان کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے اور وہ بیچارے اپنی جانیں بچا رہے ہوتے. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں اور آج پشاور میں جو ان کا مرکزی جلسہ ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی خطاب کیا ہے، اس کو اور اس طرح صوبے بھر کے جلسوں کو اسی پولیس نے، اسی انتظامیہ نے بھرپور سیکیورٹی فراہم کی ہے، اور بلکہ جلسے کے انتظامات بھی اکثر انتظامیہ نے ہی کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وقت واقعی بڑی تیزی سے بدلتا ہے. ناظرین اصل میں اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ اس وقت اگر ہم ایک تجزیاتی ایک جائزہ لیں تو پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے. یہ جو کابینہ کی تشکیل ہوئی تھی اس میں بہت سارے اعتراضات سامنے آئے ہیں، اس میں بہت ساری کمی نظر آ رہی ہے، اس میں بہت ساری ہمیں سفارشیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کابینہ کی تشکیل پر ابھی سے انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، جس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر کیا ہوگا. یہ کابینہ میرے خیال میں پہلے دن سے متنازع ہو چکی ہے اور کسی اور نے نہیں، پی ٹی آئی نے خود بنائی ہے، جس کی چند وجوہات ہیں جن کا جائزہ اگر ہم لیں تو صورتحال سامنے آ سکتی ہے. کابینہ کی تشکیل میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کئی اہم اور سینئر رہنما نظر انداز ہو گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہمارے صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے اس نے ایک ایسا جال بچھایا ہوتا ہے کہ جو نئے آنے والے وزراء ہوتے ہیں وہ جب معاملات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ان کا آدھا ٹرنیور گزر چکا ہوتا ہے اور باقی آدھا ٹرنیور میں پھر وہ بہت کم کام کر پاتے ہیں. تو جو یہ ایک دفعہ یا دو دفعہ جو رہنے والے منسٹرز ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، تو یہ پھر معاملات پہ اپنی گرفت رکھتے ہیں اور جو ان کی پارٹی کا منشور ہوتا ہے، مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو ان کے وعدے ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر یہ معاملات جلدی چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس مرتبہ بھی بہت سے سینئر کو نظر انداز کر دیا ہے اور بہت سے نئے لوگوں کا، اگرچہ نئے لوگوں کو لانا بھی، ایک تازہ خون کو شامل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا. جس میں اگر ہم بات کریں اکبر ایوب صاحب کی، ہری پور سے اکبر ایوب نے پچھلے دور میں انتہائی اہم رول پلے کیا تھا. اس سے پہلے وہ مشیر تھے، پھر پچھلے دور میں محمود خان کے ساتھ وہ وزیر رہے، اور وہ ان کا شمار ایسے وزراء میں ہوتا ہے جو سیزن ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں. تو چنانچہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو وہی جرگہ لے کے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر امجد علی کو وزیر کے بجائے معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. ایک سیزن بندہ، ایک مخلص بندہ، ایک پارٹی کے ساتھ وفادار بندہ، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی بھی نئے بندے کو آپ معاون خصوصی لے سکتے تھے. لیکن جو سب سے افسوسناک چیز ہمیں دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ پشاور سمیت بہت سے دیگر اضلاع میں جو اہم رہنما جن کو ہروایا گیا ہے، خود جو پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو ہروایا گیا ہے، یہ ہارے نہیں ہیں، یہ نوٹوں کا شکار ہوئے ہیں اور یہ آر اوز کا شکار ہوئے ہیں، ڈی آر اوز کا شکار ہوئے ہیں. تو خیال یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کابینہ میں شامل کر کے آر اوز، ڈی آر اوز اور ہروانے والوں کو ایک ٹھیک ٹھاک میسج دیا جائے گا. ان میں کامران بنگش شامل ہیں، ان میں تیمور سلیم جھگڑا شامل ہیں، ان میں سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان شامل ہیں، ان میں شوکت یوسف زئی شامل ہیں، اور ان میں بنو سے تعلق رکھنے والے جو شاہ محمد وزیر تھے وہ شامل ہیں. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ سارے نظر انداز ہو گئے. خاص طور پر تیمور جھگڑا کا تو نام چل رہا تھا، تیمور جھگڑا کے نام کی تو عمران خان نے منظوری دی تھی، لیکن عین موقع پہ ان کا نام کا ڈراپ ہو جانا یہ بڑا ہی ایک سنگین مسئلہ اور سنگین ایک صورتحال ہے، جس پہ اگرچہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن ہم ان میں نہیں جانا چاہتے. ان پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. بہتر ہوتا کہ کم از کم تیمور جھگڑا کو رکھتے، کیونکہ تیمور جھگڑا نے پشاور میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف جو مورچہ لگایا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں،
تو ان کو نظر انداز کرنے کی تک نظر نہیں آتی. اگر وہ ان کو آگے رکھا جاتا تو جو دھاندلی کے خلاف وہ مہم چلا رہے تھے یقینی طور پر اس میں بھی کافی تیزی آ سکتی تھی. اسی طرح اس بندربانٹ میں کچھ چہرے ایسے ہیں جن کا نام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان پہ یہ الزام ہے پارٹی کے اندر کہ وہ سابق باغی جو حکمران تھے، جو وزراء اعلیٰ تھے، ان کے ایجنٹ ہیں. یا ناظرین کہتے ہیں کہ ان کے ایجنٹوں کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ اب پی ٹی آئی کا فرض ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا فرض ہے کہ وہ تلاش کریں کہ وہ کون سے سابق وزراء اعلیٰ ہیں اور وہ ان کے ایجنٹ کون کون سے ہیں جو اس کابینہ کا حصہ بنے ہیں، اور ان کو کیسے کنٹرول میں اب رکھا جائے گا. یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ عدالتی کمیشن کا وعدہ کیا گیا تھا، عدالتی تحقیقات کا وعدہ کیا گیا تھا نامزد وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن تاحال اب جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اعلان سامنے نہیں آ سکا، جس سے بھی کارکنوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پشاور کا مینڈیٹ ہے وہ دستور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے جو جدوجہد ہونے والی تھی، اس جس سپورٹ کی ضرورت تھی وہ فی الحال صوبائی حکومت کی طرف سے ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلے میں مصروف ہو چکی ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ضرور سوچنا چاہیے، ورنہ یہ آنے والے چند ماہ کے بعد صورتحال بہت ہی زیادہ مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے. خدا حافظ.